والصلاة والسلام على الذوات القدسية المنزهة عن القدرات الإنسية، خصوصا على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وأولاده الطيبة الطاهرة الزكية وعلى أعدائهم اللعنة الأبدية. أما بعد، فقد قال الرحمن في كلامه السرمدية: بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك إلى الدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات پڑھیے محمد اللهم صل على محمد. سامعین مکرم، حاضرین مجلس، اگر اسلامی معارف اور مفاہیم کو ان کی خصوصی حیثیت سے دیکھا جائے، جیسا کہ ان کو ان کی خصوصی حیثیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو بہت ہی اہم پیغام ہمیں ملتا ہے. لیکن انہی اسلامی معارف کے اگر ہم عمومی مفاہیم کو اخذ کریں تو ان میں بھی ہمیں ایک بہترین پیغام حاصل ہوتا ہے. اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے سماعت شیخ نے ایک بہترین مسدس یا ربائی یا ایک نظم پیش کی ہے، تو اسی کو سن کر ایک جملہ ذہن میں آیا، وہ آپ کی سماعت تک پہنچانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. اسلامی مفاہیم میں سے ایک نماز ہے، جس کی خصوصی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے فرمایا: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو اس کی خصوصیات اور فضائل اور فوائد اور معنوی جو طاقتیں، قدرتیں اور فوائد پائے جاتے ہیں نماز کے، وہ بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ نماز فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے. یعنی جب تک انسان حالت نماز میں رہتا ہے تو وہ ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہتا ہے، وہ غیبت سے محفوظ رہتا ہے، وہ چغلی سے محفوظ رہتا ہے، نامحرم کی طرف اس کی نگاہ نہیں پڑتی، وہ دنیا داری کے خیالوں سے آزاد ہوتا ہے، بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کی بندگی میں ہوتا ہے، نہ کسی کا حق سلب کر رہا ہوتا ہے، نہ کسی پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، بلکہ محض اللہ کی عبادت اور بندگی کر رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں نماز ایک عبادت ہے، اور اس معرف دینیہ میں سے ایک مفہوم ہے. اگر اس کا مفہوم عام لیں تو نماز ایک عبادت ہے، اور اگر نماز عبادت ہے تو عزاداری بھی عبادت سے کم نہیں ہے، بلکہ یقیناً عزاداری عبادت ہے. جیسے نماز انسان کو فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے، جب انسان مجلس میں آ جاتا ہے اس کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے. جب تک عزادار صف عزا پہ بیٹھا ہوتا ہے، مجلس امام حسین پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ غیبت سے بھی محفوظ رہتا ہے، وہ چغلی سے بھی محفوظ رہتا ہے، وہ ظلم سے بھی محفوظ رہتا ہے، وہ بھی محض عبادت الہی میں بیٹھا ہوتا ہے. تو ایک شاعر نے نماز کی عظمت کو جو بیان کیا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو میں کہہ سکتا ہوں جب انسان صف عزا پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے تو یہی شعر یہاں بھی فٹ ہو جاتا ہے کہ ایک ہی صف پہ بیٹھ گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز. صلوات پڑھیے بر محمد. اللهم صل على محمد وآل جزاکم اللہ. سامعین مکرم، میں نے آپ کے سامنے خالق کائنات کے کلام مجید سے
سورہ روم کی آیت نمبر 30 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ إِلَى الدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اب علماء کرام بیٹھے ہیں، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں پروردگار عالم نے فطرت کا تذکرہ کیا ہے، اور اس آیت کا جو موضوع ہے وہ فطرت ہی ہے، تو اس لیے میں اسی لفظ کو لے کر چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اور میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، جب انسان مقام بیان تک پہنچتا ہے اور اپنے چند ایک مطالب کو مرتب کر کے منبر پہ آتا ہے، تو یا تو وہ زمانے کی ضرورت کے مطابق اپنے مطالب جمع کر کے آتا ہے، یا اس کا ایک شخصی ذوق ہوتا ہے۔ اور میں چونکہ اتنا فہم نہیں رکھتا، اتنا بابصیرت نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ میں زمانے کی اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنا بیان مرتب کر کے آیا۔ ہاں، ذوق شخصی ہے۔ اس دن بھی گزارش کی تھی کہ جب ذوق شخصی ہوتا ہے تو اس میں غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے، چونکہ خطیب کا خطاب حقیقت میں ایک فکر ہوتی ہے، اس میں غلطی کا، اشتباہ کا، مغالطے کا، شبہ کا اور لغزش کا احتمال ہوتا ہے، لکنت بھی ہو جاتی ہے اور ہو سکتا ہے مغالطہ ہو۔ تو میں آپ بزرگان سے گزارش کروں گا کہ چند ایک مطالب جو فکر کی صورت میں لے کر آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اگر کہیں آپ کو اختلاف نظر آئے، کہیں اشتباہ، مغالطہ، شبہ نظر آئے، تو آپ انشاءاللہ مجلس کے بعد میری رہنمائی فرمائیں گے، اور دوران مجلس آپ مجھے شبہ اور غلطی کا احساس نہیں دلائیں گے، بلکہ حوصلہ افزائی کی توقع رکھتا ہوں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ سامعین مکرم، بعض مطالب ایسے ہیں جو حقیقت میں نظری نہیں ہوتے بلکہ بدیہی ہوتے ہیں، لیکن ہمارا بعد ذہنی ان مطالب سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ نظری کی حیثیت میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مفہوم اور ایک چیز ہے جسے فطرت کہا جاتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ فطرت ایک نظری امر ہو، نظری چیز ہو، بدیہی چیز ہے، لیکن چونکہ ہم اس طرح کے موضوعات کی طرف ملتفت نہیں ہوتے، اس طرح کے موضوعات کو زیر مطالعہ نہیں رکھتے، ان کی طرف ہمارا التفات نہیں ہوتا، تو اس لیے تھوڑی سی غربت پائی جاتی ہے، مانوسیت کم ہوتی ہے، گویا کہ یہ ایک نظری حیثیت بن چکا ہے۔ اب جتنا بھی میں نے اس لفظ کو لے کر مطالعہ کیا ہے، جتنی کتابوں کا، تفاسیر کا اور بعض مقالے ہیں یا بعض چیزیں ہیں، جہاں تک میری پہنچ ہو سکی، جتنے مصادر تک میں پہنچ سکا، میں نے جہاں بھی دیکھا ہے لفظ فطرت کی تعریف کو ڈھونڈنے کے لیے جتنے بھی مصادر کی طرف رجوع کیا ہے، مراجعہ کیا ہے، مجھے کہیں بھی فطرت کی تعریف شرح اسمی نہیں ملی۔ جہاں بھی دیکھا ہے مجھے شرح لفظی ملی، یعنی لغوی حد تک اس کے مفہوم کو بیان کیا گیا ہے لیکن اس کی تعریف نہیں کی گئی۔ حتیٰ کہ مفکر، ایک عظیم مفکر اسلام، مفکر تشیع حضرت جناب علامہ مطہری کی کتاب فطرت کا مطالعہ کیا، تو میں نے اس کتاب میں بھی شہید مطہری کو الجھن میں پایا ہے۔ آپ میں سے جو پڑھ چکے ہیں تائید کریں گے، اس کتاب کا جو مطالعہ کر چکے ہیں، میں نے کوشش کی کہ ان کی چونکہ فطرت پہ ہی کتاب لکھی گئی ہے تو میرا مقصود وہاں سے حاصل ہو جائے گا، وہاں مجھے شرح لفظ بھی مل جائے گی، شرح اسمی بھی مل جائے گی، لغوی معنی بھی مل جائے گا، اصطلاحی تعریف بھی مل جائے گی، لیکن کئی اوراق پلٹنے کے باوجود بھی جہاں بھی میں نے دیکھا ہے شہید مطہری کے الجھن کو واضح دیکھا ہے، وہ تعریف شروع کرتے ہیں، لیکن تعریف شروع کر کے ایک لفظ بیان کیا، 10 صفحات کے بعد دوسرا لفظ آتا ہے، پھر 10 صفحات کے بعد تیسرا لفظ آتا ہے، اتنے اوراق پلٹنے کے بعد بھی انہوں نے شرح لفظی سے کام کیا ہے، تعریف اسمی یا تعریف حقیقی نہیں کی انہوں نے، اس لیے کہ بدیہی چیز ہے، اور جو بدیہی ہوتا ہے اس کی تعریف حقیقی نہیں ہو سکتی، اس کی شرح لفظی ہی کافی ہوتی ہے۔ اور کسی کی تعریف سمجھنے کے لیے دو طریقے ہیں، یا تو آپ لغت کا مراجعہ کریں جسے وضعی تعریف کہا جاتا ہے، لغوی معنی واضح نے اس لفظ کا کیا معنی واضح کیا ہے، یا آپ اس کے استعمال کو دیکھیں۔ اگر ہم
واضح اور لغت کی طرف جائیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ فطرت ہے، آپ کی سماعتوں پہ بوجھ نہیں ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ یہ جو لفظ فطرت ہے، فطرت کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں غریزے کو فطرت کہا جاتا ہے، طبیعت کو فطرت کہا جاتا ہے، سرشت کو فطرت کہا جاتا ہے، اور آسان کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو نیچر ہے یہ فطرت کا دوسرا نام ہے۔ فطرت، سرشت، غریزہ، یہ مفاہیم بھی آپس میں کچھ حد تک تضاد رکھتے ہیں کہ انسان کی فطرت کو غریزہ کہا جا سکتا ہے، سرشت کہا جا سکتا ہے، یا کچھ چیزیں جن کا تعلق جمادات سے ہے، کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق حیوانات سے ہے، کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق انسان سے ہے۔ تو جو فطرت کی لغوی تعریف بھی کی گئی ہے، لغوی معنی بھی بیان کیے گئے، وہ بھی تام نہیں ہے، ان میں بھی کہیں نہ کہیں سکم موجود ہے۔ اب کتنا غریب ہے، کتنا غیر مانوس لفظ ہے فطرت، اس کو سمجھنے کے لیے ہم دوسرے مطلب طرف جاتے ہیں فطرت کو سمجھنے کے لیے کہ اس کے استعمال سے ہمیں فطرت سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ اور جب ہم استعمال کی طرف جاتے ہیں تو وہاں یقین ہو جاتا ہے کہ فطری بالکل بھی نظری مفہوم نہیں ہے، بلکہ ایک بدیہی امر ہے۔ اس لیے کہ جب ہم معاشرے میں جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس لفظ فطرت کا کثرت کے ساتھ استعمال ملتا ہے، اور ایسے افراد اس لفظ فطرت کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں جن کا تعلیم اور تعلق سے بھی تعلق نہیں ہوتا۔ اب اپنے معاشرے میں جا کر دیکھیں، ایسا انسان جس کا کردار اچھا نہ ہو، جس کا بیہیویئر اچھا نہ ہو، جس کا سلوک اچھا نہ ہو، جس کا اخلاق اچھا نہ ہو، تنگ کرتا ہو، چوری کرتا ہو، دھوکہ دہی کرتا ہو، گالم گلوچ کرتا ہو، لوگوں کے حقوق سلب کرتا ہو، معاشرے کی ناک تنگ کر رکھی ہے، اسے جملہ نہیں مان سکتا، وہ معاشرے کی آنکھ میں ذرا بھر بھی نہ بھاتا ہو تو معاشرہ ایسے انسان کو پکڑ کر زد و کو نہیں کرتا، اسے مارتا نہیں ہے، اسے ڈانٹتا نہیں ہے، بس ایک جملہ کہہ کر اس کی حقیقت کو عیاں کر دیتا ہے۔ معاشرہ کیا کہتے ہیں؟ ارے اس کا قصور نہیں، اس کی فطرت ہی خراب ہے، فطرت خراب ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے معاشرے میں لفظ فطرت کا استعمال موجود ہے، اور یہ جو تعبیر استعمال کی گئی اس کی فطرت ہی خراب ہے، اور اس سے جو مفہوم ہمارے اذہان میں آتا ہے اس کے بعد پھر ہمیں مزید تشریح کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس پہلا مرحلہ عبور کرنے کے بعد اب دیکھیں، اگر ہم جسم انسانی کی طرف غور کریں تو خالق کائنات نے جتنے بھی اعضاء اس جسم کا حصہ بنائے ہیں، ہر عضو کی ایک فطرت ہے۔ آنکھ ہے تو اس کی فطرت ہے، کان ہے تو اس کی فطرت ہے، زبان ہے تو اس کی فطرت ہے، ہاتھ ہے تو ان کی ایک فطرت ہے، پاؤں ہیں ان کی ایک فطرت ہے۔ پورا وجود اعضاء سے بھرا ہوا ہے اور ہر عضو اپنی فطرت رکھتا ہے۔ کان کی فطرت ہے، کیا فطرت ہے؟ سننا۔ آنکھ کی ایک فطرت ہے، کیا ہے؟ دیکھنا۔ زبان کی ایک فطرت ہے، کیا ہے؟ بولنا۔ تو ہر عضو کی اپنی اپنی ایک فطرت ہے، اور اگر کسی آیہ مجیدہ کی تفسیر میں جائیں تو علماء بیان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم میں آغاز تخلیق انسان میں تمام معارف اسلامیہ کو انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، معرفت خدا کو انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، تو جو ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نبوت کا عقیدہ انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، ولایت آل محمد کو انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، نماز کی کثرت، نماز کی منزلت، نماز کی محبت، نماز کی معرفت اور باقی جتنے فروعات ہیں، اخلاقی امور ہیں، سب کو انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ اب سوال ہے، جب تمام چیزیں انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہیں، پھر سوالات انبیاء کو بھیجنے کا فلسفہ کیا ہے؟ پھر آسمانی کتب کو نازل کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ پھر صحائف کو نازل کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ پھر یہ جتنے بھی امور ہمارے سامنے ہیں اس نظام ہدایت کو چلانے کے لیے، یہ سلسلہ ہدایت جو چلایا گیا اس کا پھر کیا فلسفہ ہے؟ اس کا علماء جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ پروردگار عالم نے فطرت انسانی میں ان تمام معارف کی حقیقت، آشنائی اور آگاہی رکھ دی ہے، اس کے باوجود بھی انبیاء کو بھی نازل کیا، انبیاء کو بھی بھیجا،
کتب کو بھی نازل کیا، صحائف کو بھی نازل کیا. کیوں؟ اس لیے کہ عالم ذر میں پروردگار عالم نے جب نسل انسانی کو ذرات کی شکل میں جمع کیا تھا تو اسی عالم میں یہ اقرار دیا تھا کہ میری ربوبیت کا اقرار کرو. الست ربکم، یہ الفاظ موجود ہیں. محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار دیا اور علی مرتضیٰ کی امامت و ولایت کا اقرار دیا. یہ عہد اور میثاق کے بعد پروردگار عالم نے ان تمام ذرات کو پشت آدم میں رکھ دیا اور زمانہ گزرتا رہا. اپنے اپنے وقت پہ یہ ذرات انسانی شکل اختیار کرتے ہوئے زمانے کے مطابق اس دنیا میں آتے رہے، دنیا میں آتے رہے، دنیا میں آتے رہے. تو پروردگار عالم نے انبیاء کا جو سلسلہ بنایا ہے، قرآن مجید نے اس سلسلے کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ وما علینا الا البلاغ. یہ ایک نقطہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. یہ دوسرا نقطہ ہے کہ انبیاء کو بھیجنے کا فلسفہ کیا ہے کہ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے تم تک پہنچانا، تم تک تبلیغ کرنا. اور دوسرا نقطہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اے میرے محبوب، اس امت کو، ان لوگوں کو، ان انسانوں کو، میری مخلوق کو تذکر کرا دیجئے، یاد دہانی کرا دیجئے. بے شک تذکر اور یاد دہانی مومنین کو فائدہ دیتی ہے. کس چیز کا تذکر تھا؟ کس چیز کی یاد دہانی ہے؟ خالق کائنات یہ بتا رہا تھا کہ میرے حبیب آدم کی اولاد کو بتا دو، عالم ذر میں تو نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، میرے ساتھ میثاق کیا تھا، میرے ساتھ عہد کیا تھا، میرے سامنے اقرار کیا تھا کہ تیری توحید کو مانیں گے، مصطفیٰ کی نبوت کو مانیں گے، علی مرتضیٰ کی ولایت کو مانیں گے. آج وقت ہے میری ربوبیت کا اقرار کر کے میری بندگی کرو، محمد کا کلمہ پڑھ کے اس کی نبوت کا اقرار کرو اور علی اور ولی اللہ پڑھ کے ولایت علی کو مانو. حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آلہ. زندہ و سلامت رہیے. ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہدایت کا سلسلہ ہے، انبیاء کا آنا، کتابوں کا نازل ہونا، یہ پورا سلسلہ انسان کے اندر فطرت پیدا کرنے نہیں آیا بلکہ فطرت کو ارشاد کرنے کے لیے آیا ہے. وہ فطرت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے اس کی رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے. تو دیکھیں، آنکھ کی فطرت میں ہے دیکھنا، کان کی فطرت میں ہے سننا، زبان کی فطرت میں ہے بولنا. اب جب فطرت میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اب کان کی فطرت میں سننا ہے، لیکن کیا سننا ہے کیا نہیں سننا، کتنا سننا ہے کتنا نہیں سننا، یہ فطرت طے نہیں کرے گی بلکہ اسلام نے آ کر بتانا ہے اے کان تیری فطرت میں سننا ہے تو سن، لیکن حق سن، سچ سن، جھوٹ نہ سن، غیبت نہ سن، موسیقی نہ سن، میوزک نہ سن. زبان کی فطرت میں ہے بولنا، فطرت میں ہے بولنا. اسلام آ کر کیا کہتا ہے؟ اے زبان تیری فطرت میں بولنا ہے بول، لیکن یاد رکھنا جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا. اور انسان کی آنکھ کی فطرت کیا ہے؟ دیکھنا. اور اسلام نے آ کر اس فطرت کی رہنمائی کرتے ہوئے کہنا ہے اے آنکھ تیری فطرت میں دیکھنا ہے دیکھ، لیکن غیر محرم کی طرف نظر نہ کرنا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اسلام آیا ہے، قرآن ہے یا ائمہ ہیں یا انبیاء ہیں، یہ انسان کی اس فطرت کے ارشاد کے لیے آئے ہیں، اس کی رہنمائی کرنے کے لیے آئے ہیں. اور یہ یاد رکھیے، جب اسلام کسی چیز کا ارشاد کرتا ہے، جب اسلام کسی چیز کی رہنمائی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا ارشاد ناقص ہوتا ہے، اسلام کی رہنمائی ناقص ہوتی ہے. نہیں، جب اسلام نے ارشاد کرنا ہو تو اسلام کا ارشاد تام ہوتا ہے، اسلام کی رہنمائی تام ہوتی ہے. جب اسلام کا ارشاد تام ہے، جب اسلام کی رہنمائی تام ہے، تو مجھے کہنے دیجئے جب اسلام نے کان کو رہنمائی کی تو اس کی رہنمائی کرتے ہوئے، رہنمائی تام اور ارشاد تام کرتے ہوئے، جہاں اسلام نے کان کو یہ کہا کہ تو نے موسیقی نہیں سننی، تو ارشاد تام کرتے ہوئے کہا ہوگا کہ تیرا ارشاد تام یہ ہے کہ تو ذکر خدا سن، تو ذکر مصطفیٰ سن، تو ذکر مرتضیٰ سن، تو ذکر قرآن سن،
اسلام نے زبان کا ارشاد کیا، ارشاد تام کیا ہے؟ ذکر علی نہیں پاتا، تیرا ارشاد تام ہے تو ذکر علی کر۔ اسلام کی رہنمائی تام ہوتی ہے، ناقص نہیں ہوتی۔ ایک آخر جملے کو پڑھتے ہوئے دیکھیں، جہاں جسم انسانی کے اعضاء کی اپنی اپنی فطرت ہے، وہاں طبیعت انسانی کی بھی اپنی ایک فطرت ہے۔ طبیعت انسانی کی بھی ایک فطرت ہے۔ انسان چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی عقیدے سے ہو، کسی بھی مکتب فکر سے اس کا تعلق ہو، چاہے وہ خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، چاہے وہ اس فلسفہ دین کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، کوئی بھی انسان ہو، ہر انسان کی فطرت ہے کہ ہمیشہ ظلم سے نفرت کرتا ہے اور مظلوم سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پہ آپ کی توجہ چاہیے اور تائید بھی چاہیے۔ ہر انسان کی ایک فطرت ہے، مظلوم سے محبت کرتا ہے، ظلم سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور نقطے پر ملتفت رہنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ظالم بننا انسان کی فطرت میں نہیں ہے اور نہ ہی مظلوم بننا انسان کی فطرت میں ہے۔ نہ ظالم بننا انسان کی فطرت میں ہے، نہ مظلوم بننا انسان کی فطرت میں ہے۔ ہاں ایک چیز ہے جو انسان کی فطرت میں رکھتی ہے، وہ کیا چیز ہے کہ انسان ہمیشہ ظالم سے نفرت کرتا ہے اور مظلوم سے محبت کرتا ہے۔ اس بڑی کائنات میں حسین ابن علی سے بڑھ کر مظلوم کوئی نہیں ہے اور یزید ملعون سے بڑھ کر ظالم نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، عاشور کے جلوس ہو یا کسی بھی مناسبت کے جلوس کو لے کر جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں تو ہم حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے اسی فطرت کو پورا کرتے ہیں، اور ہم یزیدیت مردہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے اسی فطرت کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ مظلوم سے محبت کرنا واجب ہے اور ظالم سے نفرت کرنا واجب ہے، اور اس نفرت کو تبرہ کہتے ہیں اور اس محبت کو تولہ کہتے ہیں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ یا جب ہم مظلوم کی حمایت کرتے ہیں، ظالم کی مخالفت کرتے ہیں، مظلوم کی حمایت کو تولہ کہا جاتا ہے اور ظالم کی مخالفت کو تبرہ کہا جاتا ہے، تو گویا کہ پتہ چل گیا یہ جو ہمارا عقیدہ تولہ و تبرہ ہے، یہ عقیدہ بدعت نہیں، یہ عقیدہ بدعت نہیں، بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے جو ہر انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے۔ اگر حسینیت زندہ باد کا نعرہ سن کر کسی مفتی کی طبیعت خراب ہو جائے اور یہ فتویٰ لگانا شروع کر دے، ارے کیسے شعار اپنا رہے ہو، ارے یہ تو بدعت ہے، ارے یہ تو بدعت ہے، ارے یہ تو بدعت ہے، تو پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لینا اس مفتی کا قصور نہیں بلکہ اس کی فطرت ہی خراب ہے۔ نعرہ حیدری، محمد بن اختر صلوات۔ صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ماشاءاللہ، کیا اس کی اس کی فطرت ہی خراب ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ہر عضو کی ایک فطرت ہے۔ میں نے عرض کیا آنکھ کی فطرت کیا ہے؟ دیکھنا۔ جہاں آنکھ کی فطرت میں دیکھنا ہے، آنسو بہانا بھی آنکھ کی فطرت ہے۔ جب کسی مظلوم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہ آنکھ اپنی فطرت کو پورا کرتے ہوئے آنسو بہاتی ہے۔ جب جناب علی اصغر جیسے شش ننھے سے بچے کی مصیبت پڑ جاتی ہے تو انسان اپنی فطرت کو پورا کرتے ہوئے آنسو بہاتا ہے۔ سماعت سید نے کل اسی موضوع پہ ذکر مسائل بیان کیا تھا کہ میں بھی جناب علی اصغر اور بیوی لباب کے محضر میں نذرانہ عقیدت تعزیت و تصویر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین مکرم، کل شفا لطفی صاحب جملہ پڑھ رہے تھے
واقعہ سنا رہے تھے کہ ایران کے کسی شہر میں ایک مومن گاڑی میں سوار ہو کے اپنی فیملی کے ساتھ سفر کر رہے تھے. موسم بہت خراب تھا، سردی کا موسم تھا. وہ جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی. اب ان کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو دودھ پیتا تھا. گاڑی خراب ہے، پریشانی کا عالم بن گیا. اب چھوٹے بچے کی طبیعت ناساز ہونے کا خطرہ بھی تھا، تو میاں بیوی بہت پریشان ہوئے. وہ شخص گاڑی سے اترا اور گزرنے والی گاڑی کو اشارہ کرنے لگا کہ رک جائے گا، ہماری مدد کرے گا تو ہم اپنا سفر مکمل کر لیں گے. کافی دیر تک وہ اس روڈ پہ کھڑے ہو کے ایک ایک گاڑی کو روکتا رہا، کوئی گاڑی نہ رکی. جس کو بھی اشارہ کرتا تھا وہ آگے چلا جاتا. کافی دیر روکتا رہا نہ رکے. اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس کے ذہن میں ایک فکر آئی. اس نے دروازہ کھولا اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ بچہ مجھے دے دو. اس نے اپنے چھوٹے سے بچے کو ہاتھ میں لیا، روڈ پہ کھڑا ہو کے جب اس نے اشارہ کیا تو ایک نہیں جو بھی گاڑی آتی تھی وہ وہاں رک جاتی تھی. ایک گاڑی کے پیچھے دوسری گاڑی رک جاتی، دوسری کے پیچھے تیسری رک جاتی، تیسری کے پیچھے چوتھی رک گئی. لائن لگ گئی. سارے اتر کے پوچھا کیا مسئلہ ہے. اس نے جب اپنا مسئلہ بتایا تو انہوں نے ہیلپ کی، اس کی گاڑی ٹھیک ہو گئی. اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا، گھر پہنچا. جب گھر پہنچا اسے پتہ نہیں کیا خیال آیا، زاروں قطار رونے لگ گیا. اس کی اہلیہ نے کہا ہم حفاظت کے ساتھ گھر تو پہنچ چکے ہیں، اب رونے کا کیا مقصد ہے، کیوں رو رہے ہو. اس نے رو کے کہا تو نے غور کیا ہے جب میں اکیلا تنہا لوگوں کو روک رہا تھا، مدد مانگ رہا تھا، کوئی بھی میری مدد کے لیے نہیں رکا. لیکن جب میں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے سڑک پہ آیا، جب میں نے اشارہ کیا کتنی گاڑیاں رک گئی. جب میں نے اپنی اس کیفیت کو دیکھا، اس نے رو کے کہا مجھے کربلا کا وہ واقعہ یاد آ گیا. مظلوم کربلا اپنے ننھے بچے کو لے کے قوم اشقیاء کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس نے رو کے کہا کہ جب میں لوگوں سے مدد مانگ رہا تھا، لوگوں کو میرا پتہ بھی نہیں تھا میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں، میں کس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، میں کون ہوں، نہیں جانتے تھے، بالکل نہیں جانتے تھے. بچے کی وجہ سے وہ رک گئے، میری ہیلپ کی. لیکن کربلا کے میدان میں سارے مسلمان تھے، سارے جانتے تھے یہ نواسہ رسول ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ زہرا کا بیٹا ہے. حسین اپنے ننھے بچے کو لے کر پانی مانگتے رہے، لیکن اس بدبخت نے پانی نہ پلایا بلکہ ایک تیر چلایا جیسے علی اصغر کی شہادت. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں، مجلس کا ثواب مل گیا. بس تکمیل عبادت کے لیے ایک اور جملہ. سامعین مکرم، امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو لے کر واپس آئے، پشت خیمہ کی طرف گئے، تلوار سے ایک ننھی سی قبر بنایا. علماء پڑھتے ہیں کہ اس کام میں جناب رباب بھی ساتھ تھی. مولا نے قبر بنائی، اصغر جناب رباب کے پاس تھا. یہاں سے میں اپنی عقیدت کے مطابق اپنے تخیل اور اس اعتبار سے ایک جملہ آپ کی سماعت تک پہنچانا چاہتا ہوں. سامعین مکرم، امام مظلوم نے تلوار سے قبر بنائی اور جناب رباب دیکھ رہی تھی قبر بن رہی ہے. گویا کہ وہ سوچ رہی تھی کہ اس آغوش میں، کربلا کی سرزمین کی آغوش میں میرا ننھا سا بیٹا جائے گا. لیکن وہ کربلا کی ریت کی گرمی اور تپش کو بھی دیکھ رہی تھی. گویا کہ کربلا کی سرزمین پہ دفن کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بی بی وہاں کچھ دیر کے لیے بیٹھی رہی. کیا کہا ہوگا بی بی نے کسی کو نہیں پتا، لیکن مجھے اتنا سمجھ آتی ہے بی بی نے یقیناً زمین کربلا سے خطاب مخاطب ہوتے ہوئے اتنا ضرور کہا ہوگا اے زمین کربلا میں اپنی ایک امانت تیرے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں. اے زمین کربلا میں اپنا چھوٹا سا بچہ تیری آغوش میں سلا کے جا رہی ہوں. اے زمین کربلا میرے اس ننھے سے بیٹے کا خیال رکھنا. اے زمین کربلا یہ میرا اتنا معصوم بیٹا ہے، یہ بول بھی نہیں سکتا، یہ بول بھی نہیں سکتا، اس کا خیال رکھنا. اے عزادارو، جب جناب امام حسین قبر بنا چکے، جناب علی اصغر کو دفن کر چکے، میں نے دست ادب جوڑ کے کہا اے مولا جناب اکبر کی شہادت ہوئی، آپ نے ان کے لیے قبر کا اہتمام نہیں کیا. جناب عباس کی شہادت ہوئی، آپ نے ان کے لیے قبر کا اہتمام نہیں کیا. اے مولا اور بھی شہداء ہیں، جوان ہیں، ہاشمی تھے، اصحاب تھے، وہ شہید ہوئے، آپ نے کسی
کسی کے لیے قبر کا اہتمام نہیں کیا. اے مولا آپ کو اصغر سے اتنا پیار ہے کہ آپ اس کے لیے قبر کا اہتمام کر کے اسے دفن کر کے جا رہے ہیں. اور میرے مولا نے یہ جواب دیا نہیں, یہ بات محبت کی نہیں ہے, یہ بات احترام کی نہیں ہے, یہ بات احساس کی ہے. ارے مجھے پتا ہے جب عصر عاشور ہوگی اس ظالم قوم کے لوگ گھوڑے لے کر آئیں گے اور لاشوں کو پامال کر دیں گے. ارے میرا اصغر اتنا چھوٹا سا بچہ ہے, ارے میرا بیٹا پامالی برداشت نہیں کر سکے گا, اور اس لیے میں زمین کربلا میں دفن کر کے جا رہا ہوں تاکہ میرا اصغر پامالی سے بچ جائے. اے عزادارو, اب آپ بتائیے کیا امام حسین کی یہ تمنا پوری ہوئی اور امام حسین کی یہ آرزو پوری ہوئی؟ اور نہیں عزادارو, عصر عاشور آئی اور قوم اشقیاء آ گئی. انہوں نے جب لاشوں کی گنتی کی, ایک لاشا کم تھا. کہا کہ کس کا لاشا کم ہے؟ ایک شکی آگے بڑھا, اس نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا حسین پشت خیمہ میں جا کر کوئی قبر بنا رہے تھے, کسی کو دفن کر رہے تھے. ظالم نے حکم دیا نیزے لے کر جاؤ اور زمین کی تلاشی کرو. اے عزادارو, یہ بدبخت نیزے لے کر آئے اور زمین کربلا کے سینے کو چھلنی کرنا شروع کر دیا. ایک نیزہ لگا زمین کربلا کو, اور جناب رباب کی بات یاد تھی اور میرے بچے کی حفاظت کرنا. اے عزادارو, ایک نیزہ گیا اور زمین کربلا نے اصغر نہ دیا, اور دوسرا نیزہ گیا اور زمین کربلا نے اصغر نہ دیا, اور نیزے لگتے رہے اور زمین کربلا چھلنی ہوتی رہی. ایک وقت ایسا آیا اور ندا آئی زمین کربلا کی, اے بی بی رباب, اور مجھے معاف کرنا اور زیادہ دیر تک, اور میں تیرے اصغر کا خیال نہ رکھ سکی. لعنت اللہ علیہ وسلم.